وزیر اعظم عمران خان کے ایک اور سابقہ چہیتے شبر زیدی، جنہیں گزشتہ برس ایف پی آر کا چیئرمین لگایا گیا تھا، اپنی ذمہ داریوں سے دستبرداری کا اعلان کر چکے ہیں۔ منگل کو ایک طرف اے آر وائی نیوز کا کہنا تھا کہ شبر زیدی مستعفی ہو چکے ہیں، جبکہ جیو نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے شبر زیدی نے کہا کہ وہ مستعفی نہیں ہوئے، لیکن طبیعت کی ناسازی کے باعث فی الحال کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ دونوں ہی صورتوں میں اس وقت ایف پی آر عملی طور پر بغیر کسی سربراہ کے موجود ہے، اور یہ گزشتہ ایک سال کی بدترین کارکردگی کے بعد ہی ممکن ہوا ہے۔ مالی سال 2019-20 کے لیے ابتدا میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی ایف پی آر کا ریونیو ہدف 5,503 ارب روپے رکھا گیا تھا، جو کہ بعد ازاں آئی ایم ایف کی رضامندی سے 5,238 ارب روپے کر دیا گیا تھا۔ اس طرح ہدف میں 265 ارب روپے کی کمی پہلے ہی کی جا چکی تھی، اور جولائی تا دسمبر پہلی شش ماہی کا ہدف بھی کم ہو کر 2,198 ارب روپے رکھا گیا تھا، لیکن دسمبر 2019 کے اختتام تک ایف بی آر اس ہدف کو بھی حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہوئے صرف 2,080 ارب روپے ہی جمع کر پایا تھا، اور تقریباً اسی وقت سے ایف بی آر چیئرمین شبر زیدی سے متعلق افواہیں گرم تھیں کہ وہ عہدے پر برقرار نہیں رہ سکیں گے۔ مگر سارا الزام شبر زیدی کے سر مڑنا درست نہیں۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ حکومت اور آئی ایم ایف کے ریونیو کلیکشن کے اہداف ہی غیر حقیقی تھے، بلکہ حکومت کا تو اپنا کوئی ہدف یا پالیسی سرے سے موجود ہی نہیں۔ جو کچھ بھی ہے آئی ایم ایف کی مرضی اور منشا ہی ہے۔ حکومت کی معاشی پالیسی کے نام پر ایک آئی ایم ایف پروگرام جاری ہے، اور گورنر اسٹیٹ بینک سے لے کر مشیر خزانہ تک معیشت مکمل طور پر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سابقہ ملازمین کے ہاتھوں میں ہے۔ یہاں تک کہ کچھ دنوں قبل وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور سے ایک پروگرام میں پوچھا گیا کہ کیا آپ کوئی منی بجٹ لا رہے ہیں، تو موصوف نے انتہائی معصومیت سے جواب دیا کہ آئی ایم ایف کا وفد کل آ رہا ہے، ان سے بات ہوگی پھر ہی پتہ چلے گا۔ اب خبر آ رہی ہے کہ ریونیو کلیکشن کا ہدف آئی ایم ایف وفد سے مذاکرات کے بعد مزید کم کر کے 4.8 کھرب روپے کر دیا گیا ہے۔ معیشت پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ نگار اکبر زیدی نے بھی ڈان اخبار کے لیے اپنے 11 فروری کے کالم میں لکھا ہے کہ تحریک انصاف حکومت کی کوئی معاشی پالیسی سرے سے ہے ہی نہیں، اور اسے ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ اسے معاشی پالیسی آئی ایم ایف کی طرف سے بنی بنائی مل رہی تھی۔ حکومت کی معاشی پالیسی آئی ایم ایف ہی کی پالیسی ہے، جو خود کار انداز میں چلتی جا رہی ہے۔ جیسا آئی ایم ایف کہتا ہے ویسا کریں اور کرنٹ اکاؤنٹ کو بہتر ہوتا دیکھیں۔ کم از کم گزشتہ 10 ماہ کی کارکردگی سے تو یہی نظر آتا ہے۔ سود کی شرح، بلوں میں اضافے اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی کے علاوہ حکومت نے معاشی پالیسی کی مد میں کچھ زیادہ نہیں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ پی ٹی آئی کے معاشی پروگرام میں کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ شبر زیدی کے لیے بھی عمران خان صاحب، ان کے حواریوں اور سوشل میڈیا پر موجود ان کے عشاق کے دستوں نے عوام کو بڑے بڑے خواب دکھائے تھے۔ اب وہ خواب بھی بیماری کا بہانہ بنا کر گھر بیٹھ چکے ہیں۔ شبر زیدی کو ایف بی آر کا چیئرمین لگانے کا فیصلہ روز اول سے ہی ایک متنازع فیصلہ تھا۔ ایف بی آر میں موجود افسران میں یہ لطیفہ مشہور تھا کہ ایک ایسا شخص جس کا کاروبار ہی لوگوں کو ٹیکس بچانے کے طریقے بتانا ہو، اسے ٹیکس جمع کرنے کا کام سونپنا بلی کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھانے کے مترادف ہے۔ شبر زیدی کا استعفیٰ عمران خان حکومت کی ایک اور ناکامی کا اعتراف ہے۔ گزشتہ 1.5 سال میں حکومت 11,000 ارب روپے کے قرضے لے چکی ہے۔ ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا کے مطابق معاشی ترقی کی شرح 2% سے بھی نیچے آ چکی ہے۔ ستمبر 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک کی کل ورک فورس میں سے تقریباً 30% افراد اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ آٹے اور گندم کے بحران کے بعد چینی بحران نے بھی عوام کے خوب ہوش ٹھکانے لگائے، اور مہنگائی کا حال یہ ہے کہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان خود کہہ چکے ہیں کہ ان کی اپنی تنخواہ میں ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ دنیا بھر میں معاشی پالیسیاں ہی حکومتوں کو بناتی یا بگاڑتی ہیں، اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی، جو کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے باعث ظاہر ہے کہ جاری رہے گی، بلکہ مزید خراب ہونے کا بھی کبھی امکان موجود ہے، تو معیشت اکیلی نہیں ڈوبے گی، اپنے ساتھ بہت سوں کو لے کر ڈوبے گی۔